السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تجلیات نظر نہیں آتی، اور عرصہ دراز سے ہم جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پڑھنا اور بات ہے اور وظیفہ کرنا اور بات ہے۔ قرآن کے اندر پڑھنے میں کوئی یکسوئی قائم نہیں کی جاتی، اور عام بندہ جو ہے آہستہ آہستہ تیز تیز قرآن پڑھتا ہے، لیکن وظیفے کے لیے آپ کو یکسوئی کام کرنی پڑے گی، اور جو آپ کی خواہشیں ہیں اس کو اللہ کے آگے رکھنا پڑے گا۔ جب آپ یہ چیزیں آپ یکسوئی کے ساتھ اور اللہ سے گڑ گڑا کر، اور آپ کو یہ کہیں گے کہ میرے سامنے اللہ بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے مخاطب ہوں، تو پھر جو ہے نا اس وظیفے کے اندر قوت اور پاور آتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ وظیفے کے اندر بھی، وہ اگر کسی لڑکی کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک لڑکی کا تصور کرتے ہیں، دوسری لڑکی اس کے خیالوں میں آ جاتی ہے، تو یہ کچا تصور ہے، کامیابی یہاں پر ہی نہیں ہوتی، ناکامی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یکسوئی کے ساتھ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھیں گے اس کا خیال اور یکسوئی اور فریاد جو ہے وہ آپ کریں گے دعاؤں کے اندر، تو پھر جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اچھا، جو نئے حضرات جو ہیں نا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے وظیفہ QHP TV چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان مسلمان قرآن پڑھے اور ثواب مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے۔ تو ثواب کی نیت سے یہ وظیفے میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ ان وظیفوں سے فائدہ حاصل کریں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے بچے جوان جو ہیں وہ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کریں، عشاء کی نماز کے بعد آپ جو ہے نا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر جو ہے آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وقان اللہ سمیعا علیما۔ یہ سورۃ نساء کی 148 نمبر آیت ہے۔ اسے جب آپ پڑھیں گے نا عشاء کی نماز کے بعد، اور اگر صبح شام پڑھ لیں تو بہت ہی قیمتی وظیفہ بن جائے گا، تو اللہ مہربان ہو جائے گا، پر اسرار قوتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا اس کے پڑھنے سے جو ہے کہ ایک تو آپ کے اوپر کسی قسم کی جو پریشانیاں ہیں، کوئی ٹینشنیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی جو خواہش ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ جب اللہ مہربان ہو جائے گا تو آپ کی پر اسرار قوتیں جب آپ کی اجاگر ہوں گی، تو اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑا کر رب سے جو چیز مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ آپ دشمن، ظالم دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، یا حسد کر رہے ہیں، نظر بد لگ رہی ہے، یا سحر کر رہے ہیں اور جادو کے اثرات ہو رہے ہیں، آپ کے کاروبار متاثر ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے، تو اس آیت کو آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد پہلے ہفتے جو ہیں وہ آپ صبح شام پڑھ لیں، اور اس کے بعد معمول بنا لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اسے پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے جب آپ ایک ہفتہ صبح شام اسے پڑھ لیں گے تو آپ کو خواب کے اندر خود ہی محسوس ہو جائے گا، زیارتیں جب ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے جو اچھے اچھے خواب آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ کا خود یقین پختہ ہو جائے گا کہ میں نے واقعی جو ہے اللہ کی کلام پڑھی ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھی ہے اللہ نے میرا وہ مقصد پورا کر دیا۔ اچھا، بہت سارے حضرات ہمارے جو وظیفہ QHP TV چینل کے جو سبسکرائبر بھی ہیں، ممبر بھی ہیں ہمارے، ان سے گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے وظیفہ QHP TV کے اوپر وظیفہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ وظیفہ پڑھنے کے بعد شکرانے کے نفل نہیں پڑھتے جب کام ہونے کے بعد، دیکھیں جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ فوراً جو ہے کہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کلام پڑھنے سے میرے مقصد کو پورا کر دیا، اب میں شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ الحمدللہ، ایک تسبیح پڑھیں استغفر اللہ الحمدللہ، یا اللہ میں گناہ گار تھا
پھر بھی تو نے میری مشکل آسان کر دی اور مسئلہ میرا حل کر دیا، اور میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں۔ اللہ کو اتنا پسند ہے نا استغفر اللہ اور الحمدللہ۔ تو جب بھی آپ کا کوئی کام پورا ہو جائے اور آپ جو ہے نا کہ کامیابی حاصل ہو جائے تو شکرانہ ضرور کریں، اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ اور جو حضرات جو ہمارے جو نویں پڑھنے والے جو لوگ ہیں اور نویں آنے والے جو سبسکرائبر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں اگر جو دن بتاتا ہوں نا کہ آپ نے اسے 15 دن پڑھنا ہے، 14 دن پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے، تو بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن بندوں کا کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں گزارش ہے کہ وظیفے کو چھوڑے نا، جو میں نے تعداد بتائی ہے وہ پورا کر لیں، وہ کچا کام ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ مکمل دن پورے کر لیں گے تو وہ مضبوط آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی وظیفہ پڑھنے والے حضرات ہیں اور آپ یا آپ کا دوست یا جو بھی میرے چینل کے تھرو جو ہے جو وظیفے پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میری بات کو نوٹ کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین و حضرات جو ہیں فائدہ حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ممبر ہیں، آپ میری باتوں پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جناب علی فی سبیل اللہ آپ تک پہنچ رہا ہوں اور آپ کو وظیفے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور میری دلی خواہش ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خود ہی وظیفے پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کرے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ میرے پاس جانے کی ضرورت، نہ کسی پیر فقیر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جس بھی ملک میں بیٹھے ہوئے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میری ویڈیو جو ہے جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ہدیہ میں نے کیا ہوا ہے، تو آپ ان ویڈیو کو دیکھیں، اس کے اندر جو چیزیں میں آپ کو پسند ہیں اور جو آپ کا مقصد کا وظیفہ ہے اسے نکالیں اور نکال کر پڑھیں، اللہ کرم کر دے گا، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور خوشی میں بعض ٹائم خوشی میں آ کر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ 3 پاؤ گڑ لے لیں اور 1.25 کلو چاول لے لیں، اور جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہو تو یہ چاول پکا کر بچوں میں بانٹ دیں، کام ہونے سے پہلے بانٹ دیں، کام ہونے کے بعد بانٹ دیں، وہ بانٹ دیں گے نا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو جتنے بھی جو وظیفہ پڑھنے والے ہمارے خواتین اور حضرات ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی گڑ والے چاول پکا کے بانٹ دیں، تو جناب یہ ہے کہ یہ خوشی ہے، میٹھا ہے، خوشی ہے، اور اس لیے جو ہے کہ یہ نیاز دے دیا کریں۔ اب جب جناب نیاز اللہ کے نام پہ دینی ہے، کسی کا نام نہیں لینا۔ جب بھی آپ نے پکانا ہے اور پکا کے بانٹ دینا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، اللہ جانتا ہے، تو آپ اسے دیں، اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ اور آپ جتنے بھی وظیفے ہیں وہ گفٹ سمجھ کر اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں، ایک ویڈیو سنیں اور اس وظیفے کو اس کا پڑھنے کا طریقہ سارا اپنی ڈائری میں لکھ لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے عامل بن جائیں، آپ کو کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو ڈائری بنائے گا اس کو جناب علی میری اجازت ہے کہ وہ آپ وظیفہ پڑھ بھی سکتا ہے، بانٹ بھی سکتا ہے۔ اور قرآن کے حافظ اور قاری جہاں جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، 00923007606245، وہ آپ میرے سے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے وہاں سے آپ واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے قرآنی دم کیسے کرنا ہے، قرآنی علاج کیسے کرنا ہے، پورا سکھا دوں گا آپ کو، اور وظائف بھی آپ کو پورے کروا دوں گا۔ اور اگر آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو خلافت کے جو وظیفے ہیں وہ بھی میں آپ کو کروا دوں گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مرد ہیں، عورت ہیں، قرآن کے حافظ ہیں یا قاری ہیں، زیادہ تر تو کوشش میری یہی ہے کہ قرآن کے جو حافظ ہیں وہ جناب علی کے میدان میں اتریں، اور جناب علی کے ہم مل کر انسانیت کے بھلائی کے لیے قرآنی وظیفے پڑھیں، قرآن سے دم کریں، قرآن سے علاج کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور میرے ساتھ جڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔